میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دلوں کا زنگ اترتا کیسے ہے؟ کس طرح ہم دلوں کے زنگ کو اتار سکتے ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ پتہ چلا موت کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم سوچ سکتے ہیں ہم کتنا وقت قرآن پاک کو دے رہے ہیں، آیا ہماری زندگیوں کے اندر قرآن پاک شامل ہے یا نہیں ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ اور مزید فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو۔ تو پتہ چلا قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا خالی قرآن پاک کا پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہماری اکثریت کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا بھی آتا ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ عرصہ دراز گزر جاتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، تو رمضان شریف میں بعض لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک پچھلے سال الماری کے اندر رکھا تھا، اور اسی طرح ابھی الماری کے اندر پڑا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین، قرآن پاک پڑھا کریں۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا نہ آنا یہ ایک بری بات ہے، اور قرآن پاک نہیں آتا یہ کہہ کر قرآن پاک کو بالکل ہی چھوڑ دینا یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چومنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو اوپر رکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تعظیم کے لیے کوئی بھی کام کریں وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک نہیں آتا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک نہیں آتا تو اچھی بات ہے۔ قرآن پاک نہیں آتا تو اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک آنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کا ہر کام آتا ہے، قرآن پاک نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی کام ہم سے پوچھ لیں وہ ہمیں آتا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم سے پوچھ لیں ہمیں آتا ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم سے پوچھ لیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، قرآن پاک نہیں آتا۔ یہ تو رونے والی بات ہے، تو ڈرانے والی بات ہے۔ یار مجھے قرآن نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا ہے، قرآن پاک نہیں آتا۔ تو قرآن پاک سیکھے۔ قرآن پاک نہیں آتا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن پاک اگر نہیں آتا تو قرآن پاک کو کھول کے بیٹھے تو صحیح، قرآن پاک کو کھول کے اس کو چومے تو صحیح، اس کو سینے سے تو لگائیں، اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر سے بڑی زبردست قسم کی خوشبو آنے لگی، ارد گرد بات پھیل گئی، سب لوگوں کو پتہ چل گیا قبر سے خوشبو آ رہی تھی، بڑی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی تدفین کی، تدفین کے بعد اس کے گھر میں چلے گئے، اس کے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ یہ بندہ کیا نیکی کرتا تھا، کیا نیکی تھی اس بندے کی کہ اس کی قبر سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ اس مرحوم کی بیوی عرض کرنے لگی، کہنے لگی یہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ شخص ان پڑھ تھا، چٹا ان پڑھ تھا، پڑھنا پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا، لیکن صبح صبح قرآن پاک کھولتا تھا اور کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اور قرآن پاک کی لائن کے اوپر ہاتھ لگاتا تھا، ہاتھ لگا کے کہتا تھا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ یعنی میں اپنی زبان میں عرض کروں تو وہ یہ عرض کر رہا ہے یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ میں گناہگار ہاں، سیاکار ہاں، بدکار ہاں، مینوں پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن پروردگار یہ جو کچھ بھی ہے یہ سچ ہے، یہ سب کچھ سچ ہے۔ اور اس کی بیوی کہنے لگی شاید یہی نیکی اس کے کام آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حاضرین و سامعین، کوشش کریں، رمضان شریف آ رہا ہے،
رمضان شریف کے استقبال میں قرآن پاک کھولیں. قرآن پاک انتظار کر رہے ہیں. سارا سال قرآن پاک الماری میں پڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی آئے ہمیں پڑھے، لیکن کوئی بندہ نہیں پڑھتا. کوشش کریں، رمضان شریف آنے والا ہے، قدم بڑھائیں، قرآن پاک کو اٹھائیں، آج ہی اٹھائیں، اس کو چومیں، سینے سے لگائیں، کھولیں، پڑھیں. نہیں پڑھنا آتا کسی پڑھنے والے سے رابطہ کریں اور پڑھیں قرآن پاک. یقین جانیں آج قرآن پاک پڑھیں گے تو کل قیامت والے دن، کل قبر میں، حشر میں یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا.